چلیں آج کی اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خطبات سے نکلی ایک نہایت ہی گہری اور پریکٹیکل بات پر غور کریں گے۔ یہ ساری بحث دراصل اس بارے میں ہے کہ وقت جو ہماری سب سے قیمتی چیز ہے اور ہماری روحانی توانائیوں کو آخر کن مقاصد کے لیے اور کس طرح استعمال ہونا چاہیے۔ شروعات ہوتی ہے ایک ایسے بنیادی سوال سے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ سوال تھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی ہر اس شخص کے ذہن میں آتی ہے جو اپنی اصلاح اور بہتری چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اس ایک سوال کے 4 بالکل مختلف جوابات دیے گئے۔ کبھی فرمایا گیا وقت پہ نماز پڑھنا، تو کبھی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، کبھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوا، تو کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ بظاہر تو لگتا ہے نا کہ آخر ایک ہی سوال کے الگ الگ جوابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی تصادم ہے؟ اصل میں اس کا جواب بڑا ہی سیدھا اور لاجیکل ہے۔ افضل عمل کوئی ایک فکسڈ یا ریجڈ فارمولا نہیں ہے، یہ مکمل طور پر حالات یعنی کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں پیچھے ہے تو اس کے لیے سب سے افضل عمل والدین کی خدمت ہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر کسی کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی کمی ہے تو اس کے لیے بیسٹ عمل یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے۔ ہے نا سمجھ آنے والی بات؟ تو اس سے ایک بڑا کلیئر اور پریکٹیکل طریقہ کار بنتا ہے۔ یہ کوئی ون سائز فٹس آل رول نہیں ہے، بلکہ یہ 3 آسان قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، موجودہ اعمال کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیا جائے۔ دوسرا قدم، اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ کون سے فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور تیسرا، اس کمی کے حساب سے اپنے لیے سب سے بہترین اور مخصوص عمل کا انتخاب کیا جائے۔ یہ خود کو بہتر بنانے کا ایک زبردست اور مسلسل پروسیس ہے۔ با مقصد اعمال کی اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں فضول تجسس کے جال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم با مقصد عمل سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہاں مصنف نے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ شیئر کیا ہے۔ سوچیں، انہیں آدھی رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں ایک فون کال آتی ہے، اور سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ اور یہ اتنی زحمت صرف اس لیے کی گئی تاکہ چند دوستوں کے درمیان چلنے والی ایک فضول سی بحث اور تجسس کو ختم کیا جا سکے۔ مصنف نے جو اس کا جواب دیا اصل سبق اسی میں چھپا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بھائی فرض کریں اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ اس کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید، تو اس سے دنیا یا آخرت کا کون سا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ یہ جواب نہایت خوبصورتی سے مفید اعمال اور بالکل بے مقصد معلومات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ہر دلچسپ لگنے والی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اگر اس بے جا تجسس کو لگام نہ دی جائے تو اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کی فکر چھوڑ کر مذہب کے نام پر بے مقصد بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، نہ ختم ہونے والے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایسی کتابیں اور مضامین لکھے جاتے ہیں جن کا کوئی عملی فائدہ نہیں، اور وقت کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بے مقصد بحث و مباحثہ ہمیں ان تاریخی بحثوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں ساری توجہ ناقابل تغیر ماضی کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوال، کیا یزید فاسق تھا یا نہیں؟ یہ ایک صدیوں پرانا نہایت جذباتی اور حساس مدعا ہے جو مصنف کے والد سے پوچھا گیا۔ یہ انہی نہ ختم ہونے والے تاریخی فیصلوں میں الجھنے کی ایک پرفیکٹ مثال ہے جو صدیوں سے لوگوں کا دھیان اصل کام سے ہٹانے کا سبب بنتی آ رہی ہے۔ لیکن ان کے والد کا جواب سنیے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تو اپنے انجام کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میں فاسق ہوں یا نہیں، دوسروں کے بارے میں مجھے کیا فکر جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ یہ جواب ہماری ساری توجہ ان لوگوں سے ہٹا کر جن کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیدھا ہمارے اپنے احتساب اور اپنی اصلاح کی طرف لے آتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید کی اس حتمی آیت سے مزید واضح کیا گیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ بات بالکل صاف ہے، ہر دور کا انسان صرف اور صرف اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ یہاں اگر ہم 2 رویوں کا آپس میں موازنہ کریں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ماضی تو کریدنے کی بحثیں ہیں جن میں سوائے وقت کے ضیاع اور دوسروں پر فوکس کرنے کے کچھ نہیں ملتا، جبکہ دوسری طرف اپنے انجام کی فکر ہے جو نہ صرف روحانی طور پر فائدہ مند ہے بلکہ انسان کی پوری توجہ خود اپنی اصلاح پر مرکوز کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اصل اور حقیقی کامیابی اس بات میں نہیں کہ ہم ماضی کی بحثوں میں الجھے رہیں۔ سچا فرض تو یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنا محاسبہ کریں اور اپنے موجودہ حالات کے مطابق ان نیک اعمال پر فوکس کریں جو آج ہماری ضرورت ہیں۔ اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ کو کھریدنے اور فضول بحثوں میں پڑھنے کے بجائے وہ کون سا ذاتی افضل عمل ہے جو اس وقت آج کے دن فوری توجہ کا متقاضی ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔